السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12,000 روپے ہیں جو مرشد عزیز پیر اکرامی حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اور ان کے گھر والوں کی جانب سے مسجد کے لیے بطور ہدیہ دیے جا رہے ہیں، سے قبول فرما دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیک یا خیر البشر و رحمۃ للعالمین یا شفیع المذنبین یا انیس الغریبین یا راحت العاشقین یا سید العالمین یا صاحب القرآن یا وسیلتی فی الدنیا والآخرہ وسیلتنا فی الدارین محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأولادک جميع اصحابک جميع خلفائک جميع جد امجدک جميع اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم النون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمة ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم فاستبصر ويبصرون بأيهم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وهم لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نسيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمه على الحكم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسلمونها مصبحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صمدا دائما أبدا قائما۔ آج کی رات بڑی باعث سے بابرکت ہے۔ ایک تو جمعہ کی رات ہے اور دوسرا ربیع الاول شریف کی رات ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مولود کی رات ہے۔ اس لیے آج کی رات بڑی بابرکت سعادت اور مبارک اور مقدس رات ہے اور یہ عاشقوں کو بھی ملا کرتی ہے۔ سب کو تھوڑا ملے، سب کو نہیں ملتی، جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی ملا کرتی ہے۔ کہیں کتاب میں ہو یا نہ ہو، کہیں قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو، کسی حدیث کی کتاب میں پائی جائے یا نہ پائی جائے، میرے پیر و مرشد کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ سب عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ان کی شفاعت کریں گے اور پل پل ان کی مدد کرتے رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور وقت موت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی، میزان پر بھی، پل صراط کی گھاٹی پر بھی، ہر حال میں، ہر عالم میں آقا ان کی مدد فرمائیں گے۔ عاشقوں کی عید ہوتی ہے، عشق نہیں رکھتا اس سے کیا معلوم، کیا حدیث ہے کیا؟ عشق کا مزہ ہی نہ چکا ہو، اب وہ تو بہانے ڈھونڈے، وہ تو کتابیں ڈھونڈے، وہ تو مکتب تلاش کرے، اور جو عاشق ہوتا ہے مکتب تلاش کرتا ہے، نہ کتابیں تلاش کرتا ہے، بس نام محمد پر راتیں کٹانا جانتا ہے، راتیں کیا سر کٹانا جانتا ہے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔
کہ رات بڑی باعث سے برکت و مبارک رات ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور جہاں پھر 71 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی جنتی ہوگا۔ اب یہ حالات اس بات کا ثبوت دیتے رہیں گے کہ یہ بھی مسجد میں شب میلاد منائی جائے، ایک ہی طرف پرزور سے میلاد منائی جائے، سب خاموش رہ جائیں تو معلوم ہے ایک ہی جنتی نظر آتا ہے۔ قسم کھا لو اللہ کی، چاہے کتاب میں ہو یا نہ ہو، کوئی عالم بیان کرے یا نہ کرے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن منائیں گے، ان کی یاد منائیں گے۔ یادگار منانا انبیاء علیہ السلام کی سنت عظیمہ ہے۔ جتنے بھی حج کے ارکان دیکھے جاتے ہیں کسی کی یاد ہی منائی جاتی ہے۔ حج کا ہر رکن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یاد منانا جائز ہے۔ اب کیا صفا اور مروہ کی پہاڑی، کیا پانی کی تلاش کی ضرورت ہے؟ اب پانی کی تلاش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت تھی تب سیدہ حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑ میں دوڑ لگاتی تھی، اور آج حاجی جو دوڑ لگاتے ہیں انہیں کیا پڑی ہے دوڑ لگانے؟ پہلے پانی نہیں تھا وہ دوڑ لگائیں، اور تم جا کر دوڑ لگاتے ہو، بولو ہو یہ ہمارے محبوبہ کی یاد ہے، تمہیں منانا ہے۔ یہ کعبہ معظمہ میں طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل پہلے 3 چکر میں رمل کہتے ہیں، صرف اکڑ کر چلنا۔ رمل کی معنی ہے اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا۔ شاید حاجی لوگ موجود ہیں اور ان کو معلوم ہو طواف کیا ہے، جو حج کو جا کر آئے ہیں۔ ابھی بھی مجھے کپڑا دے کر گئے، نیا میری عید منا کر گئے، حاجی صاحب موجود نہیں؟ ابھی بھی مجھے نیا کپڑا دے کر گئے کہ مولانا آج عید منا لینا، آج ہی کی عید ہے۔ کون تمہیں معلوم ہے رمضان مبارک کے تمہارے روزے قبول ہوئے یا نہیں؟ کون چیلنج کرتا ہے کہ رمضان کی عید منا رہا ہے؟ یہ روزے قبول ہوئے چیلنج نہیں، گارنٹی ہے تیری کہ رمضان کی تو تب ہوگی جب تیرے روزے قبول ہوں گے، تیری زکات قبول ہوگی، خیرات قبول ہوگی، اور تیری تراویح کی نماز قبول ہوگی۔ کیا تیرے پاس چیلنج ہے گارنٹی تیری تراویح قبول ہوگی، زکات قبول ہوگی، خیرات قبول ہو گئی؟ جب گارنٹی نہیں، جو عید منا رہا ہے، لیکن آج اس نبی کے آنے کی گارنٹی ہے۔ اس کے شفاعت کی گارنٹی ہے، شفاعت کی گارنٹی ہے۔ تجھے ناز اپنی نماز پر اور ہمیں ناز رسول کی شفاعت پر۔ تجھے ناز اگر ہو تیرے زہد اور تقویٰ پر، تیرے چلوں پر تجھے ناز ہو، تیرے ذکر اور تسبیح پر تجھے ناز ہو، تو ہمیں تو نام محمد پر ناز ہے۔ بس ایک نام محمد پر ناز ہو نہ ہو، جب ہم نام محمد لیں گے ہمارے ہوٹ چومیں گے، ہماری بخشی ضروری ہے۔ نماز میں، روزہ میں، زکات میں، حج میں تو گارنٹی ہے، ہاں گارنٹی ہے، چیلنج کے ساتھ گارنٹی ہے۔ کون کہتا ہے کہ گارنٹی نہیں؟ پوچھ لیں بنی اسرائیل کے زمانے کے یہودی سے، سرکار کی امت نہیں، بنی اسرائیل کا یہودی، اس کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی سے پوچھیں گے، اے یہودی تو سخت گنہگار تھا، کبھی نماز ادا کیا تھا؟ نہیں۔ کبھی مسجد گیا تھا؟ نہیں۔ کبھی موسیٰ کے قدم چومے تھے؟ نہیں۔ کبھی ذکر کیا تھا؟ نہیں۔ کبھی خدا کی یاد میں رات کٹائی تھی؟ نہیں۔ چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا،
فرش گالیاں دیتا تھا، جو چاہے وہ بولتا تھا، پوری زندگی گناہوں نے گزار دیا، لیکن پھر بھی خدا نے مجھے بخش دیا۔ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکات بھی نہیں، حج بھی نہیں، قربانی بھی نہیں، موسیٰ کے قدم بھی نہیں چومے، مسجد بھی نہیں گیا، خیرات بھی نہیں کیا، ارے قربانی بھی نہیں دیا، ساری زندگی گناہ ہی گناہ نے گزاری۔ آپ کی جنتی کیسے بن گیا؟ جنتی کیسے بن گیا؟ وہ فاسق اور فاجر جو بنی اسرائیل کے قوم کا تھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اس کی وفات کی، تو کہا اس کی لاش کو لے جا کر جنگل میں پھینک دینا۔ یہ نافرمان ہے، یہ ہمارا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، ان نے کبھی نماز نہیں ادا کیا، کبھی خدا کا نام لیتے ہوئے سے نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو چوری کرتے ہوئے دیکھا، شراب پیتے ہوئے دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، گالی دیتے ہوئے دیکھا، گناہوں میں مبتلا دیکھا، جاؤ اس کی لاش کو دور پھینکو۔ حسب حکم قوم بنی اسرائیل جس طرح سے جانور کو گھسیٹ لیا جاتا ہے، اس طرح سے رسی باندھی اور سے گھسیٹ کر لے جانے لگے، گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہاتھی سے خیر سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، یہ ہمارا مقبول بندہ ہے، اس سے ایسے ہی دفنانا جیسے محبوبوں کو دفنایا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا، مولا کبھی نماز ادا نہیں کیا، کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی شکر نہیں کیا، کبھی تسبیح نہیں پڑھی، کبھی رات تیرے یاد میں نہیں بٹھائی، کبھی دن تیرے یاد نہیں گزارا، پھر اس کو فجور میں مبتلا رہا اور اسے اچھی طرح سے دفنایا جائے۔ میرے کلیم سن تو ذرا، سن تو ذرا ہمارا محبوب کیسے بنا، ہمارا محبوب کیسے بنا، یہ بھی تو سن۔ یاد ہے ایک بار یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، ایک بار تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے پڑھتے تورات میں اس میں محمد آیا، اور جب میرے حبیب کا نام آیا سن کر پڑھ کر اس نے آنسو بہائے، ان آنسو کی قسم ہم نے اسے اسی وقت بخش دیا اور جنتی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ کا امتی محمد کا نام لے تو جنتی بن جائے، اور آپ کا امتی نام لے، قسم اللہ کی ذات کی، یہ بھی تو جنتی ہے، یہ بھی تو جنتی ہے۔ تجھے ناز اپنی نمازوں پر، حج پر ہوگا، زکات پر ہوگا، ہمیں تو محمد کی شفاعت پر ناز ہے، ہمیں ان کے نام پر ناز ہے، ناز ہے، ہمیں ان کے نام پر نماز ہے، ان کے میلاد منانے پر ناز ہے، ان کا جلوس منانے پر ناز ہے، جھنڈا لہرانے پر ناز ہے، لائٹنگ کرنے پر ناز ہے، اور مجلس سجانے پر ناز ہے۔ دل مناؤ، کوئی منائے یا نہ منائے، کسی کے بہکائے منانا حدیث میں ہے، حدیث میں تیرا نام کیا ہے، حدیث میں ہے، تو تیرے باپ کا بیٹا ہے، حدیث میں ہے، ثبوت دے سکتا ہے کہ تیرا نام، تو تیرے باپ کا بیٹا ہے، بخاری شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے۔ میں یہ میرے باپ کا بیٹا بخاری شریف دیکھے گا، مشکات دیکھے گا، نسائی شریف دیکھے گا، ماں نے کہا کہ تیرا باپ ہے تو تو نے مان لیا، تو ہمارے بزرگ مناتے آئے ہیں تو ہم بھی مناتے جا رہے ہیں۔ کسی کتاب میں رہنے کی ضرورت کیا ہے، کسی کتاب میں رہنے کی ضرورت کیا ہے، جب امتی ہیں تو منانے۔ سرکار نے فرمایا میں آپ کے گھر مہمان بنوں گا تو پہلے ہی بولتا ہوں گا، کیا میں مہمان بن کر آنے والا ہوں، چکن پکاؤ، بریانی پکاؤ، میں بولوں آپ کے گھر میں مہمان بن کر آؤں، میں بولتا ہوں آؤں گا، چکن کی ضرورت ہے، بسکٹ چائے بناؤ، بسکٹ لاؤ، پارلے بسکٹ لاؤ، چکن لاؤ، بریانی لاؤ، کچوبر بھی بناؤ، روٹی کی چٹنی بھی دو، لہسن کی چٹنی بھی دو، میں بولوں کیا بنائیں گے؟ دل منانے نبی بولے گے کیا بنائیں گے؟ وہ ہمارا مالک ہے، مولا ہے، دل منانا
ہمارا کام ہے، دین منانا ہمارا کام ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے جس کو رسول کا چہرہ دیکھنا جانا ہے تو قرآن دیکھ لے گا، قرآن دیکھنا رسول کا چہرہ ہے۔ قرآن رسول کا چہرہ ہے، جس نے قرآن پڑھ لیا انہیں رسول کی زیارت کر لی، جس نے قرآن پڑھا اس نے رسول کی زیارت کر لی، اس لیے کہ پورا قرآن میرے رسول کا چہرہ ہے، رسول کا چہرہ ہے۔ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، ہر آیت نعت مصطفیٰ ہے، ہر آیت میلاد مصطفیٰ ہے، ہر آیت میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب سورہ قلم کی آیات تلاوت کرنے کا شرط میں نے حاصل کیا ہے، درود پڑھا نون کی معنی معلوم ہے کسی؟ ہر مفسر نون ہی لکھ لیتا ہے، نون کے نیچے نون ہی لکھ لیتا ہے۔ کون جانے؟ اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ یہاں سے ہی فرق معلوم ہو گیا کہ تیرے اور رسول میں فرق کیا ہے، یہاں سے تجھ میں اور رسول میں فرق معلوم ہو گیا۔ اور کہتے ہیں جبریل نے پڑھایا، جبریل علیہ السلام یہ پڑھا رہے ہیں الف لام میم صاد، میرا آقا فرماتے جانتا ہوں، الف جانتا ہوں، لام جانتا ہوں، میم جانتا ہوں، صاد جانتا ہوں، میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں۔ یہ کلام ہی تو اللہ کا ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، کس پر کہاں نازل ہوا ہے؟ نزل اللہ قلبک، میرے قلب پر نازل ہوا، تیرے قلب پر کہاں نازل ہوا؟ میرے قلب پر نازل ہوا، تو تو لانے والا ہے، تو تو لانے والا ہے، پڑھانے والا وہ ہے، پڑھنے والا میں ہوں، سمجھانے والا وہ ہے، سمجھنے والا میں ہوں۔ نون 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 کی معنی ہے نور محمد، نون کی معنی ہے نور محمد، نور محمد کی قسم، نور محمد کی قسم، والقلم اور قلم کی قسم جو لکھے، اور قلم کی قسم جو لکھے۔ قلم سے کہا لکھنے کے لیے تو قلم تو یہی لکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نور کی بات ہے نور مصطفیٰ، سرکار فرماتے ہیں اول خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اور یہ نور کرتا کیا رہا، کہاں رہا نور؟ رحمت الہی کے سمندر میں گوتا لگاتا رہا، رحمت الہی کے سمندر میں گوتا لگاتا رہا اور رب کا سجدہ کرتا رہا، رب کا سجدہ کرتا رہا۔ یہ سجدہ ایسا تھا کہ نہ تمہیں آئے نہ تمہارے نام آپ آئے، اس لیے کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے تو گھٹنے ٹیکنا پڑے گا، ہتھیلی ٹیکنا پڑے گا، پیشانی ٹیکنا پڑے گا۔ نہ پیشانی ہی نہیں، ناک ہی نہیں، پیر ہی نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں ہے، تو سجدہ کیسا؟ اللہ جانے اور کرنے والا جانے، اللہ جانے اور کرنے والا جانے۔ یہ سجدہ کرتا رہا اور سجدے میں خدا کی رحمت کے سمندر میں ڈوبتا رہا، خدا کی رحمت کیا ہے دیکھتا رہا، خدا کی رحمت کیا ہے دیکھتا رہا۔ خدا سبحان ہے، اس کی ذات سبحانی میں ڈوبتا رہا اور خدا کی سبحانی دیکھتا رہا۔ خدا قریب ہے، اس کے کرم کے سمندر میں گوتا لگاتا رہا اور خدا کیسا کرم فرمانے والا ہے دیکھتا رہا۔ خدا رزاق ہے اور رزاقی کو دیکھتا رہا، اس کی شان حنانی کو دیکھا، منانی کو دیکھا، اس کی خلاقی کو دیکھا، اس کی مالک کو دیکھتا رہا اور سجدہ کرتا رہا۔ خدا خالق ہے لیکن اب تک خالق نہیں تھا۔ خدا خالق ہے کہ نہیں؟ پیدا کرنے والا خدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ پیدا ہی نہیں کیا تو خالق کہاں سے؟ پیدا نہیں کیا تو خالق؟ جب مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا خالق معلوم ہو گیا، خالق معلوم ہو گیا۔ اب تک اس کی سنتا تھا کون تھا ہی نہیں، پہلے محمد کے نور کو پیدا فرما، جب یہ نور روتا رہا اور وہ سنتا رہا تو سمیع
اکیلا تھا؟ اور کون تھا کسی دیکھے؟ کسی نہیں دیکھا. سب سے پہلے کسی دیکھا خدا نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اسے ہی دیکھا. معلوم ہو گیا بصیر ہے, معلوم ہو گیا سمیع ہے. اب تک کسی کا مالک, اس کا مالک کیا تھا؟ زمین تھی, آسمان تھا, فرشتے تھے, جنت تھے, دوزخ تھے, کوئی شے ہی نہیں تو مالک کس کا؟ اب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو اس کا مالک بن گیا, اس کا مالک بن گیا, اس کا خالق بن گیا, اس کا رب بن گیا, اس کا معبود بن گیا, اس کا الہی بن گیا. سارے خدا کے صفات ظاہر میں آئے جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا. جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا, اسی نے سجدہ پہلا کیا, اسی نے خدا کو دیکھا. کون خدا کو دیکھے؟ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. آدم جب آئے تو ساری دنیا بن چکی تھی, موسیٰ آئے تو دنیا بن چکی تھی. خدا کو دیکھنے والا صرف میرا آقا ہے. خدا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے میرا آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کون تھا؟ آسمان تھا, زمین تھی, یہ مورتیاں تھی, یہ گائے تھی, یہ بندر تھا, یہ ہنومان تھا, یہ لکشمن تھا, یہ رام تھا. کون تھے؟ ماشاء اللہ کوئی نہیں تھا, صرف خدا کی ذات. کس نے دیکھا؟ مصطفیٰ نے دیکھا. اس لیے کہا لا الہ الا اللہ, کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا. کوئی تیرے سوا ہے کون تھا؟ اس لیے سرکار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور کون تھا؟ کوئی نہیں تھا, صرف محمد ہے. اس لیے رب نے پکارا محمد رسول اللہ. آدم, یونس, حوا, زلیخا, یوسف, یعقوب, اسحاق, کوئی ہے ہی نہیں, صرف نور محمد پیدا ہوا. اس لیے رب نے فرمایا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا. نام لا الہ الا اللہ نبی کا ذکر ہے اور محمد رسول اللہ کو خدا کا ذکر ہے. اس نے فرمایا لا الہ الا اللہ, مصطفیٰ کی زبان نے کہا, اور محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. لا الہ الا اللہ نبی کی سنت ہے اور محمد رسول اللہ خدا کی سنت ہے. یہاں بھی 12, وہاں بھی 12. لا الہ الا اللہ میں 12, محمد رسول اللہ میں بھی 12. اس میں باؤ ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ؟ وہ ہوتا تو دوسرا ہوتا, وہ ہوتا تو دوسرا وہ نہیں ہے. وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے. اس لیے خدا نے واؤ نہیں رکھا. اس لیے کہ نون والقلم وما یسطرون, نور مصطفیٰ کی قسم اور قلم کی قسم پر لکھے. قلم لکھ رہی ہے, نور ہی نہیں. قلم لکھے, نور نہیں. نظر آئے؟ قلم لکھی, قلم نے لکھا, لیکن نور نہیں تو کون پڑھے؟ اس لیے پہلے رب نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا, پھر قلم کو پیدا فرما کر لکھایا تاکہ پڑھنے والا پڑھ سکے. اگر نور نہ تو کہاں سے پڑھے گا؟ سب سے پاور فرماتے ہیں قلم بھی میں, لوح بھی میں, نون بھی میں, نور بھی میں. مصطفیٰ فرماتے ہیں قلم میں, نور میں, لوح میں. یہ محمد مصطفیٰ اتنا کیسا ہو سکتا ہے؟ نور بھی, لوح بھی, قلم بھی, نبی بھی, رسول بھی. اتنے باتیں ہیں میں, رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, بشر بھی ہے, لوح بھی ہے, قلم بھی ہے, نور بھی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تو ہے, کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو ہے. کسی کا سالا, کسی کا بھونے, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا جمعی, کسی کا سسرا, کسی کا بھونے, کسی کا دوست ہے نہیں؟ دوست بھی ہے, سسرا بھی ہے, جمعی بھی ہے, بھونے بھی ہے, سالا بھی ہے کہ نہیں؟ جیٹ بھی ہے, یہ وہ پیٹ بھی ہے اور دیور بھی ہے. جب تو دیور بھی ہو سکتا ہے, جیٹ بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, سسرا بھی ہو سکتا ہے, جوان بھی ہو سکتا ہے, آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سرمند بھی ہو سکتا ہے. جب تو سب ہو سکتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتے. تو سب ہوئے, جورو کے پاس گیا تو برم, بیٹے کے پاس گیا تو
बाप के पास गया तो बेटा, दोस्त के पास गया तो दोस्त, ससुरे के पास गया तो जमाई, जमाई के पास गया तो ससुरा, साले के पास गया तो भौने, भौने के पास गया तो साला, मामू के पास गया तो भांजा, भांजे के पास गया तो मामू। कहते डिग्री तेरे 36 डिग्री तुझे और नबी को नहीं। और ये डिग्री रब की बारगाह से मिल रही है। आप नहीं है, अल्लाह की रहमत बनकर आए हैं। आप ही तो सच्चे पैगंबर हैं। कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। वमा अंत बिनिअमति रब्बिका मजनून। लोग ये मक्के के काफिर मजनून दीवाना कहते थे, जादूगर कहते थे। रब कसम खाकर फरमा रहा है, मान बिनिअमति रब्बिक, अल्लाह के रब की नेमतों की कसम से तुम मजनून नहीं हो, तुम दीवाने नहीं हो, मजनून नहीं हो। तुम्हें तो हमने भेजा है, तुमको तो हमने भेजा है, नूर बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है, नबी बनाकर भेजा है, सुपर पावर बनाकर भेजा है। तुम मजनून नहीं हो। तुम्हें बेइंतहा सवाब है। तुम्हारे लिए हमारा इनाम एहसान रब फरमा है, ऐ महबूब तुम्हारे लिए हमारा इनाम, हमारी नेमतें अनलिमिटेड है, बेइंतहा, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिससे कोई बाउंड ना हो, बेइंतहा बेहिसाब नेमतें। इसे अपने महबूब को फरमा रहा, तुझे बेइंतहा सवाब है। जहाँ पर चैप्टर हुआ तो स्कूल हेडमास्टर सर्टिफिकेट देता है। उससे काम आप हार्ट कैसा है, बॉडी देखिए, बॉडी देखता है, लेकिन रब बॉडी भी देखता है, हार्ट भी देखता है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखता है, इंटरनल अफेयर्स भी देखता है, दिमाग के गोश्त का टुकड़ा भी देखता है, और दिमाग में जो जन्म लेता है वो भी देखता है। वो रब्बे खलील कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोहम्मद मुस्तफा को दे रहा है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तेरे अखलाक सबसे बढ़कर है, तेरे अखलाक सबसे बढ़कर है। ये सारी दुनिया सोना चांदी जवाहरात, ये फिलोसफर्स, ये लेक्चरर, ये टीचर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये खिलते हुए फूल, ये आबशार, ये झरने, ये पहाड़ियाँ, ये जंगलात, ये सितारे, ये नूर, ये नेमतें, ये सारी दुनिया की दौलत, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी को रब कहता है मताउ दुनिया कलील, ये सारा थोड़ा है। ये सारा दुनिया में थोड़ा है क्या? दुनिया में थोड़ा है, और दुनिया में थोड़ा है। कितनी पॉपुलेशन है, कितने दराज हैं, समुद्र में पानी की चिंते कितने हैं, इनाम कितने हैं, समुद्र में कितने जानवर, हवाओं में कितने परिंदे प्रवास करते हैं, कितने किस्म किस्म के जानवर हैं, हर खित्ते में अलग, हर इलाके में अलग, अलग अलग फिजा, अलग अलग हवा, अलग अलग नेमतें। हीरे भी यहाँ है, मोतियां भी यहाँ है, सोना भी यहाँ है, चांदी भी यहाँ है, हर किस्म की खाद और मेटल दुनिया में है। जमीन जरखेज है, अलग अलग किस्म की मिट्टी है, अलग अलग किस्म की खाद, अलग अलग किस्म के फल हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, नेमतें। लेकिन रब कहता है कलील है। क्या कहता है रब? स्कार्स, थोड़े, क्या है? थोड़े हैं, क्या है? थोड़े हैं, लेकिन तेरे अखलाक, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तेरे अखलाक बड़े अजीम हैं। तेरे अखलाक बड़े अजीम है। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? सर्टिफाइड कौन रहा है? रब्बे करीम सर्टिफाइड रहा है, और ये सर्टिफिकेट हमेशा हमेशा रहेगी। ये सर्टिफिकेट ऐसी है, हमेशा हमेशा रहेगी। ये सर्टिफिकेट जिसे मिली वो तो वो है, इसे पढ़ने वाला, इस सनद को पढ़ने वाला भी कामयाब है, इस सनद को पढ़ने वाला भी कामयाब है। कुरान फरमाता है तुम भी देख लोगे, वो भी देख लेंगे, तुम भी देख लोगे, महबूब वो भी देख लेंगे। मजनून कौन है? मजनून तुम मजनून हो, वो मजनून है। तुम मजनून हो जाए, वो मजनून है। तुम्हारा दिन मनाने वाले कामयाब हैं कि वो कामयाब हैं? करें देख लेंगे। तुम्हारा दिन मनाने वाले कामयाब हैं कि नहीं मनाने वाले कामयाब हैं? करीब देख लेंगे। पहली कुमल मखतून कौन मजनून दीवाना है? इन्ना रब्बका हुआ बिमन दल्ल अन सबीली व हुवा बिल मुकीम। रब जानता है कौन सीधे रास्ते पे है,
رب جانتا ہے تمہارا جن منانے والے سیدھے راستے پہ ہیں کہ نہیں منانے والے. کون جانتا ہے؟ رب جانتا ہے. فلا تؤتی المکذبین، جھوٹی قسم کھانے والے کی پیروی نہیں کرنا. جھوٹی قسم کھانے والے کی پیروی نہیں کرنا. یہ سرکار کو مجنون کس نے کہا؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا. کون کہا؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا. اس سرکار کو مجنون کہا. ولید ابن مغیرہ نے سرکار کو مجنون کہا. تو پہلے تو سلام کیا آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. اب میں مجنون کہنے والا کیا ہے؟ میں مجنون کہنے والا کیا ہے تو فرما رہا ہے. اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے تو سرکار کی شان میں ایک گستاخی کی تھی، لیکن رب نے اس کے 10 برائیاں بیان کیا. رب اس کے 10 برائیاں بیان کیا. کسی کی برائی کو بیان کرنا برائی نہیں ہے، سنت الہی ہے. سنت الہی ہے. کافر کو کافر مت کرو، کہتے ہیں کافر کو کافر مت کرو، پھر مسلمان کو کافر کرو. کافر کو کافر مت کرو پھر کسی کو بولتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کرو. اور بول کیا رہا ہے؟ بول کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کو پہلے بول رہا ہے کیا؟ کافر کو پہلے کافر کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کافر مت کرو. پہلے خود کافر کہہ رہا ہے کافر کو، پھر کافر، پہلے کہا کافر اور پھر کہتا ہے کافر مت کہو. کافر کو کافر نہیں ہو تو پھر کسے کہو؟ کل کہے گا مرد کو مرد مت کہو، عورت کو عورت مت کہو. اس کا آپریشن ہوا، مرد ہوئی تب، مرد کا سیکس بدل ہوا عورت ہوئی تب. کل کہے گا مرد کو مرد مت کہو، عورت کو عورت مت کہو. نہیں، مسلمان کو کافر مت کہو. اسے کافر مت کہو، مسلمان کو کافر مت کہو. کافر کو کافر کہنا ہی ہوگا. اس لیے قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن بیان فرما رہا ہے. سرکار اس نے کیا کہا؟ ولید ابن مغیرہ نے سرکار کو مجنون کہا. سرکار کو مجنون کہا. بولو ماشاء اللہ. اب مجنون کہنے والے کی حال کیا ہے؟ کیا قرآن میں گالیاں ہیں؟ قرآن میں گالیاں ہیں کیا؟ قرآن میں بکواس ہے، قرآن میں بیہودہ باتیں ہیں، قرآن میں غلط بیان ہے، قرآن میں انتخاب ہے. بولو قرآن گالیاں دیتا ہے، قرآن بکواس ہے، قرآن بیہودہ باتیں کرتا ہے؟ نہیں. تو سنو کیا ہے. ولید ابن مغیرہ کہنے والا تو پھر المکذبین جھوٹا ہے. ولید ابن مغیرہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے. بد اللہ تدھنو، پھر نرم ہونا، اس کے بعد نرم نہ ہونا. ولا تؤتی کل حلاف مہین، اس کی بات نہ سننا، یہ تو جھوٹی قسم کھانے والا ہے. کون؟ ولید ابن مغیرہ. پہلا تو جھوٹا ہوا، اب کا یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. حماز مشاء بنمیم، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے. ولید ابن مغیرہ کیا ہے؟ ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، درست کھو ہے. کیا ہے؟ چغلی کرنے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، کمینہ ہے. کیا ہے؟ کمینہ ہے. مناع للخیر معتد اثیم، اچھے باتوں سے روکنے والا ہے، اچھے باتوں سے روکنے والا ہے. سخت بڑا گنہگار ہے، سخت بڑا گنہگار ہے. یہ تو برائیاں بولی جا سکتی تھی. جھوٹا ہے، مکار ہے، کمینہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، چاڑی بولنے والا ہے، فساد پھیلانے والا ہے، اچھی باتوں سے روکنے والا ہے. اب لاسٹ میں برائی بیان ہو رہی ہے. 10ویں اتل بعد ذالک زنیم، یہ حرامی ہے. اس کے بعد میں کہا اتل بعد ذالک زنیم، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. یہ باپ کا بیٹا نہیں، یہ باپ کا بیٹا. یاد ہوا سرکار کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ اصل نہیں ہے.
قرآن بول رہا ہے اتل بعد ذالک زمین، اس کے اصل میں خطا ہے، اس کے اصل میں خطا ہے. جو سرکار کا ادب کرتا ہے اس کی اصل ہے، اور سرکار کی شان میں گستاخی کرے اس کے اصل میں ضرور خطا ہے. نو ڈاؤٹ. اس میں ذرا بر بھی شک و شبہ نہیں ہے. کہا یہ حرامی ہے. اس نے کہا قرآن میں ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ ہمارا ابا نے کتاب قرآن میں ہے کہ حرامی ہے. قرآن بول رہا ہے تو بولو یہ قرآن میں گالی ہے کیا ریالٹی ہے؟ اس کی حق کو بیان کرا ہے، اس کی حقیقت کو قرآن بیان فرما ہے. نادان حرامی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو حرامی ہے، تو حرامی ہوتا ہے اور ایسے عظیم شان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. پہلے تیری دیکھ، پہلے تیرے گھر کی حالت میں تو ہے کیسا، تو ہے کیسا، اس لیے تو ایسی بات کرتا ہے. جیسا ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہے. اچھا ہوتا اثر ہوتا تو ایسی بات نہیں کرتا تھا، تو نہیں کہتا اس لیے کہ تو تیرا پایا برابر نہیں، اس لیے تو ایسی بات کر رہا ہے. اسے سب معلوم تھا. چاڑی لگانے والا ہے نہیں ہوں معلوم تھا، چاڑی ادھر ادھر لگانے والا ہے ہوں، جھوٹا ہے ہوں، بری اچھی باتوں سے روکنے والا ہے، کمینہ ہے معلوم تھا.